بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ وادیوں کی ڈھلانوں میں بہتا ہوا ریتلا پانی اس قدر زور آور ہوتا کہ اس کے سامنے جم کر کھڑا ہونا تو درکنار ٹھہرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ چنگاڑتا ہوا ریلا اب بالکل سر پر آن پہنچتا اور گھاٹی میں بھاری پتھر چٹانوں سے ٹکراتے ایک دوسرے کو اوپر تلے کچل کر بھیانک شور پیدا کرتے ہوئے صاف سنائی دیتے۔ جھاؤ، ببول، رغل کی جھاڑیاں اور کیکر کی شاخیں ٹوٹ کر بہتے ہوئے ملبے کا حصہ بن جاتی۔ اس ریلے میں کئی جانور بھی بہہ جاتے جو ہاتھ پیر مارتے تھے، اس کشمکش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اس دوران اگر کوئی شخص اس ریلے کی راہ میں یا نشیب میں موجود ہو تو اسے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی اور گرتے پڑتے پانی اور ملبے کے بیچ بے بسی سے ہاتھ پیر مارتے ہوئے بچاؤ کی توغو دو میں بند رہے گا۔ ذرا سی کوتاہی سے اگر سر پتھر سے ٹکرا جاتا اور بے ہوش ہو گئے تو یقینی ہوتا کہ چند انچ پانی میں بھی ڈوب کر موت واقع ہو سکتی تھی۔ ایسے گونتے ہوئے سیلاب کے نتیجے میں سب سے بدتر حال مکہ کی وادی میں نشیبی علاقے کا ہوا کرتا تھا۔ اس نشیبی علاقے میں ساری وادیوں کی گھاٹیاں آن کر مل جاتی تھیں اور یہی کعبہ واقع تھا۔ بارشی سیلاب گو اکثر سطحی اور اتھلا ہوا کرتا تھا، مگر سن 605 میں جب آپ علیہ السلام نے ابھی حال میں ہی ہیرا کی پہاڑی پر عبادت کی ریس شروع کی تھی، حجاز کی پہاڑیوں پر جنوب کی جانب سے ایک شدید طوفان کے سبب سیلابی پانی نے حرم کا رخ کیا۔ اس سے پہلے مکہ شہر کی یادداشت میں اس قدر بدترین سیلاب نہیں دیکھا گیا تھا۔ گو حفاظتی اقتدامات موجود تھے، جیسے حرم میں کعبے کے احاطے کے گرد نیم چکری دیوار کھڑی کر رکھی تھی، مگر اب کی بار ملبے اور سیلابی ریلے کے سامنے یہ ٹھہر نہیں پائی۔ پانی حرم میں گھس گیا اور کعبے کے احاطے میں ہر چیز کو تالا بالا کر کے رکھ دیا۔ خدائی اوتار، پتھر اور تمام نشانیاں پانی میں بہہ گئیں اور خود کعبے کی مٹی اور پتھر کی کچی دیواریں اس زور آور پانی کے سامنے ڈھیلی پڑتی گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کعبہ منہدم ہو گیا۔ جب تک پانی کا زور و شور ختم ہوتا پورا احاطہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔